فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، علم کلام کی تدوین اور علماء شیعہ کی خدمات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 37، عالم نمبر 61۔ سید دلدار علی ابن سید محمد معین نیشاپوری لکھنوی، معروف بجانب غضنفر مآب، بڑے جلیل القدر عالم اور عظیم الشان متکلم تھے۔ عراق میں شیخ اکبر، شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطا اور سید جلیل السید مہدی بحر العلوم سے علوم نقلیہ و عقلیہ کی تکمیل کرنے اور ان سے اجازہ اجتہاد لینے کے بعد ہندوستان میں تشریف لائے اور سرزمین لکھنؤ کو اپنا مرکز قرار دے کر ہندوستان کو اپنے انوار علمیہ سے منور کرنا شروع کیا۔ ہند و پاک میں آج کل جس قدر علمی شمع روشن ہے، ان میں بہت حد تک انہی جناب کے فیوز و برکات شامل ہیں۔ انہوں نے علم کلام میں 5 جلدوں کے اندر ایک عظیم الشان کتاب بنام عماد الاسلام تحریر فرمائی، جس کی 3 جلدیں کتاب التوحید، کتاب العدل، کتاب النبوت چھپ کر دنیا علم و فضل سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہے۔ لیکن افسوس کہ اس کی باقی 2 جلدیں کتاب الامامت و کتاب المعاد آج تک منظر عام پر نہ آ سکیں۔ وہ مسودے کی شکل میں اب تک قوم شیعہ کی جمود و خمود کا مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔ ہم مرحوم کے عقیدت مندوں اور قوم کے مخیر حضرات درد مذہب و ملت رکھنے والے افراد سے بالعموم اور ان کے اخلاف و اقارب سے بالخصوص التماس کریں گے کہ وہ ان کی اتباعات کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرما کر اس علمی خزانے کو قوم کے ہاتھوں تک پہنچانے کا کوئی جلد انتظام و اہتمام فرمائیں۔ نمبر 62، سید محمد بن السید دلدار علی المعروف بسلطان العلماء۔ یہ جلیل القدر عالم جناب غفران مآب مولانا سید دلدار علی صاحب کے خلف رشید تھے۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور اس میں گراں قدر آثار چھوڑے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ طعن الرمح، یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے بعض ابواب کا جواب بصواب ہے۔ ضربت حیدریہ بجواب شوکت عمریہ، برقت الغضنفیہ وغیرہ، اور اواخر قرن 13۔ نمبر 63، سید حسین ابن سید دلدار علی معروف با سید العلماء۔ یہ عالم جلیل و فاضل نبیل بھی جناب غفران مآب کے خلف صدق تھے۔ انہوں نے بھی اپنے والد معظم اور برادر مکرم کی طرح علم کلام کی بڑی خدمت کی اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی، جیسے صدیقہ سلطانیہ، افادات حسینیہ غیر۔ نمبر 64، سید محمد قلی ابن سید محمد حسین نیشاپوری لکھنوی۔ یہ جناب غفران مآب کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے اور بہت بزرگ مرتبہ عالم اور متکلم متجر تھے۔ انہوں نے اعلاء کلمت الحق کے لیے بڑے قلمی اور لسانی جہاد کی۔ انہوں نے علم کلام میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو اکثر و بیشتر تحفہ اثنا عشریہ کے مختلف ابواب کے جوابات پر مشتمل ہیں، جیسے سیف ناصری، تقلیب المقاید، برہان السعادت وغیرہ۔ متوفی
قرن 13 1260 ہجری۔ نمبر 65 مرزا محمد الدہلوی المختص بالکامل معروف بشہید رابع۔ یہ بزرگوار بہت بڑے عالم شرعیہ و طبیب قدیر اور مجاہد کبیر تھے۔ ان کے مصنفات جلیلیہ میں سے کتاب نزہت اثنا عشریہ سے یہ ہے۔ یہ جلیل القدر کتاب 12 جلدوں میں ہے، جس کی بعض جلدیں زیر طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں اور بعض مجلدات تاحال منظر عام پر نہیں آ سکیں۔ یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا مکمل و مدلل جواب بثواب ہے۔ بعض سقہ لوگوں کا بیان ہے کہ مصنف ممدوح نے یہ کمال کیا کہ جن دنوں شاہ عبدالعزیز تحفے کی تالیف بلکہ سرقہ میں مشغول تھے تو انہیں اس کا پتہ چلا۔ انہوں نے کسی آدمی کے ذریعے سے انتظام کیا کہ ہر روز جو مقدار شاہ عبدالعزیز لکھتا ہے وہ اسے نقل کر کے ان کی خدمت میں پہنچا دیتا اور یہ اس کا جواب بثواب لکھ دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو ہی کتاب تحفہ اثنا عشریہ جو کہ 12 ابواب پر مشتمل ایک جلد چھپ کر منظر عام پر آئی تو اس کا 12 جلدوں میں مکمل جواب بعنوان نزہت اثنا عشریہ شہود پر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا شاہ صاحب پر اتنا اثر ہوا کہ رنج و الم میں گھل گھل کر مر گیا، کیونکہ جس کتاب کو وہ لاجواب سمجھ رہا تھا اس کے چھپتے ہی اس کا 12 جلدوں پر مکمل اور مدلل جواب موجود پایا۔ لیکن بموجب یہ ہی کتاب اس مجاہد کبیر کی شہادت کا باعث بنی۔ ایک محتسب والی ریاست جہانگیر نے انہیں علاج معالجہ کے بہانے سے اپنے یہاں طلب کیا اور پھر زہر سے شہید کرا دیا۔ یہ بزرگوار ہندوستان میں شہید رابع کے لقب سے مشہور ہیں۔ نمبر 66 سید عبداللہ شبر بن سید محمد رضا الکاظمی۔ یہ سید عالی گوہر، جلیل القدر محدث، عظیم المرتبت فقیہ اور وسیع النظر متبتع عالم ربانی اور اپنے وقت میں علامہ مجلسی ثانی کے لقب سے مشہور تھے اور کثیر التصنیف و تالیف تھے۔ انہوں نے علوم شرعیہ میں متعدد کتب جلیلیہ تصنیف و تالیف کی ہیں۔ ان کی کتب کی تعداد 60 سے زیادہ ہے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کتب علم کلام میں نمبر 1 حق الیقین 2 جلد، نمبر 2 ابلاغ المبین، نمبر 3 جامع المعارف کی جلد اول اور دوم توحید اور دیگر اصول عقائد میں ہے۔ قرن 13 1242 ہجری۔ نمبر 67 مرزا ابو الحسن محمد بن سلمان تنکاہی۔ آپ علماء شیعہ میں ممتاز درجہ رفیع رکھتے ہیں اور کثیر التصانیف و تالیف عالم ہیں۔ نیز آپ کو بڑے باکمال اساتذہ اور جہاں بوزہ کی ایک جماعت کثیرہ سے علمی استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے، جن کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب قصص العلماء میں کیا ہے۔ متعدد علوم و فنون میں کتب تصنیف و تالیف کی ہیں۔ ان کی کتاب قصص العلماء بہت مشہور ہے۔ علم کلام میں بھی انہوں نے چند کتب لکھی ہیں، جیسے نمبر 1 شرح تجرید فارسی، نمبر 2 الفیہ منظومہ در توحید و عدل، نمبر 2 منظومہ در امامت، نمبر 4 منظومہ علم کلام، نمبر 5 رسالہ ہفتہ دو ملت، نمبر 68 مرزا محمد بن عبد النبی بن عبد الصانع استرابادی۔ یہ عالم جلیل علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور مختلف علوم و فنون میں 80 کے قریب کتب نافع تصنیف و تالیف کی، جن میں چند علم کلام میں بھی ہیں۔ نمبر 69 شیخ مہدی بن ابی زرزاقی۔ یہ شیخ عالم فاضل کامل بارع جلیل اور فقیہ متکلم تحریر اور جامع علوم و فنون تھے۔ علامہ احمد نراقی صاحب معراج السعادہ اور استاد رئیس المجتہدین شیخ مرتضیٰ انصاری خسرہ کے والد ماجد تھے۔ علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں ایک بہت نفیس رسالہ مسمى انیس الموحدین مطبوعہ موجود ہے۔ یہ شیخ جلیل
طالب علمی کے وقت درس و تدریس میں اس قدر انہماک رکھتے تھے کہ جب ان کے گھر سے خطوط آتے تھے تو ان کو پڑھتے نہیں تھے، تاکہ مبادا ان میں کوئی ایسی خبر درج ہو جس کے پڑھنے سے ان کے حواس پراگندہ اور تعلیم میں حرج ہو۔ حتیٰ کہ ان کے والد ماجد قتل ہو گئے، گھر والوں نے ان کو اس واقعے حائلہ کی خبر دی، مگر انہوں نے حسب معمول اس خط کو بھی نہ پڑھا۔ جب کافی دن گزر گئے اور یہ گھر تشریف نہ لے گئے تو اب گھر والوں نے ان کے استاد کو خط بھیجا کہ وہ ان کو اس واقعے کی اطلاع دیں اور گھر بھی بھیجیں۔ چنانچہ جب درس پڑھنے کے لیے خدمت استاد میں حاضر ہوئے تو ان کو مغموم و محمون پایا۔ سبب دریافت کرنے پر انہوں نے ان سے فرمایا کہ تمہارے والد صاحب بیمار یا مجروح ہیں، تم گھر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا خدا ان کی حفاظت کرے گا، آپ درس دیں۔ بالآخر مجبوراً استاد کو قتل ہونے کی تصریح کرنا پڑی۔ خلاصہ یہ کہ گھر تشریف لے گئے اور وہاں 3 دن قیام کر کے تمام امور کا انتظام کیا، پھر واپس آ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرح پورے 30 سال علم کی تکمیل میں صرف کیے، یہاں تک کہ یگانہ روزگار اور فرید آثار بن کر افق فضل و کمال پر چمکے اور کاشان کو اپنے فیوز و برکات کے نشر و اشاعت کا مرکز قرار دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فوائد رضویہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 670۔ ان کی جامع السعادات اور مشکلات العلوم بہت ہی مشہور اور متمتع کتب ہیں۔ میں آج کل کے طلبہ دینیہ ذرا اپنے حالات و کوائف کا ان بزرگوں کے حالات و کوائف کے ساتھ موازنہ کریں جو گھر جانے اور درس میں ناغہ کرنے اور سلسلہ تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر قوم کے لیے بوجھ بننے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ 1209 ہجری، قرن 16۔ نمبر 70 سلمان بن احمد آل عبد الجبار قطیفی البحرانی، یہ بہت بڑے فاضل، جلیل اور محقق نبیل تھے۔ دیگر موضوعات کے علاوہ علم کلام میں بھی متعدد کتب لکھی، جیسے ارشاد البشر فی شرح الباب الحاوی، رسالہ در مسئلہ رجت، رسائل در اصول خمسہ، کتاب الرد علی انصاری وغیرہ۔ قرن 16، 1296 ہجری۔ نمبر 71 71 مرزا حسین بن مرزا محمد تقی نوری تبریزی، معروف مجدس نوری۔ ان بزرگوار کے تلمیذ رشید ثقہ الاسلام حضرت الشیخ عباس قمی نے حدیث الاحباب میں ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ فرمایا: شیخنا الاجل، بہرحال ان کی جلالت قدر و عظمت شان حد بیان سے باہر ہے۔ اگرچہ یہ ایک محدث، خبیر و نقاد بصیر ہونے کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہے، مگر وہ علم کلام میں بھی پوری دسترس رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب کشف الستار عین وجہ الغائب عن الابصار اس امر پر شاہد عدل موجود ہے۔ حدیث میں ان کی مستدرک الوسائل اس قدر عظمت کی حامل ہے کہ فقہائے عزائم کا فیصلہ ہے کہ استنباط احکام کے وقت جب تک وسائل کے ساتھ اس کی طرف بھی رجوع نہ کر لیا جائے تو اس وقت تک فقیہ اپنے فرائض سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ متوفی 1320 ہجری، قرن 14۔ نمبر 72 السید اعجاز حسین ابن سید محمد قلی خان لکھنوی، یہ بزرگوار بھی اپنے برادر معظم حضرت علامہ سید حامد حسین صاحب قبلہ کی طرح بہت بڑے عالم، عامل، فاضل، کامل اور متکلم ماہر تھے۔ بعض اہل خبرہ کا بیان ہے کہ کتاب مستطاب استقصاء الفہام، جو کہ ملا حیدرآبادی کی منتہی الکلام کا مکمل اور مدلل جواب ہے، اسی بزرگوار کے قلم اعجاز رقم کا نتیجہ ہے، لیکن چونکہ سرکار مولانا حامد حسین صاحب قبلہ بھی اس کی تصنیف میں ان کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے اس کو انہی کے نام پر شائع فرما دیا۔ واللہ اعلم۔ قرن 14۔ نمبر 73 الشیخ محمد بن شیخ محمد مہدی الخالصی الکاظمینی، آپ بہت بڑے عالم، عاجل و فاضل،
اکمل و تکلم میں ماہر تھے۔ مرحوم حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ عرفی العقول بھی تھے۔ اپنے نظریات کے اظہار میں کسی کی ملامت یا عوام کا انعام کی غوغا آرائی کی مطلق کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اگرچہ ان کی بعض آراء سے علماء اعلام کو اختلاف تھا اور اہل علم کے لیے ایسے باہمی اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر ان کے نپٹانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جس طرح جہاں نے ان کی مخالفت کی اور شوقیانہ انداز میں اپنی زبان درازی سے کام لیا، وہ کسی طرح بھی اہل علم کے شایان شان نہیں۔ بہرحال مرحوم شیخ نے مندرجہ ذیل کتب کے ذریعے علم کلام کی زرعی خدمات انجام دیں۔ نمبر ایک احیاء شریعہ جلد اول کا اکثر حصہ۔ نمبر دو خضرور طبیعت، یہ ایک کتاب ہے کا قرن چہاردم 1384 ہجری۔ نمبر 74 علی ابن عبداللہ بحرانی، ان کا تعلق بحرین کے علماء کبار میں ہوتا ہے، بہت بڑے عالم و متکلم تھے۔ علم کلام میں انہوں نے 2 مفید کتابیں تصنیف فرمائی، لسان الصدق جو کہ بعض نصرانیوں کی کتاب میزان الحق کا رد ہے۔ نمبر 2 منار الہدی فی اثبات امامیہ الائمہ علی اثنا عشریہ۔ نمبر 75 مفتی محمد عباس ابن سید علی شوستری الجزائری لکھنوی۔ آپ سید العلماء مولانا سید حسین و سلطان العلماء مولانا سید محمد کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ بہت بلند پایہ فقیہ اور متکلم اور بے بدل ادیب، نثرگو شاعر اور کثیر التصنیف و تالیف مصنف تھے۔ علاوہ دیگر علوم و فنون کے علم کلام میں بھی متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں جو اکثر و بیشتر تحفہ اثنا عشریہ کے روح رویے جیسے سوارم الحیات، جواہر اکبکریہ وغیرہ، جو حضرت مفتی صاحب کے مکمل سوانح حیات اور ان کی علمی نگارشات کے نمونہ جات دیکھنے کے طالب ان کی مفصل سوانح عمری تجلیات نوشتہ مرزا عزیز لکھنوی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 76 السید حامد حسین ابن سید مفتی محمد قلی نیشاپوری لکھنوی۔ جناب شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب ہدیۃ الاحباب صفحہ نمبر 171 پر ان جناب کا بائیں الفاظ ذکر کیا ہے: سید اجل علامہ و فاضل ورع و فہامہ حجت الاسلام والمسلمین، ناشر مذہب آبائے طاہرین۔ انہوں نے علم کلام کی جو زرعی خدمات انجام دیں وہ مائل الذہب سے لکھنے کے قابل ہیں۔ طبقات الانوار اسی مادے نے علم و فضل کے ان جواہر آبدار میں سے جس کی نظیر کتب کلامیہ میں نہیں ملتی، اور عرب و عجم کے علماء اس کی تعریف و توصیف بلکہ اس کے عدیم النظیر ہونے میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ چنانچہ صاحب ہدایت الاحباب صفحہ نمبر 177 پر رقم تراز ہے کہ ہر کس کے ابقات رام، جو شخص بھی ابقات کا مطالعہ کرے گا وہ یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوگا کہ فن کلام بالخصوص بحث امامت میں ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک کسی متکلم نے ایسا کلام نہیں کیا اور نہ کسی مصنف نے ایسی طرز کی کتاب لکھی ہے۔ حق یہ کہ صاحب ہدیہ نے کتاب کی اس تعریف اور توصیف میں کوئی مبالغہ نہیں فرمایا۔ واقعاً یہ کتاب ایسی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 30 مجلدات پر مشتمل ہے اور بائیں ہمہ خصوصیات تحفہ اثنا عشریہ کے فقط باب ہفتم جو کہ مسئلہ امامت میں ہے کا جواب ہے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصے تک اس کتاب کو شائع ہو چکا ہے۔ مصنف کتاب نے دلائل قاطعہ و براہین ساتیہ کے تیز حربوں سے اہل باطل کی کمر کو کچھ اس طرح توڑا ہے
کہ انہیں آج تک ہنگامہ آرائی اور کتاب جلیل کے جواب پر قلم فراسی کی جرت و ہمت نہیں ہو سکی۔ ہاں اب سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب ضلع جھنگ کے ایک دینی مدرسے کے بعض مدرس حضرات اس کتاب جلیل کے بعض مجلدات کا جواب لکھنے کی حاصل صحیح کر رہے ہیں۔ خیر جواب تو وہ کیا لکھیں گے، کیونکہ جب تک اپنی تمام مذہبی کتب کو صحیفہ عالم سے حرف غلط کی طرح نیست و نابود نہ کر دیں، اس وقت تک اس کتاب کو جواب نہیں لکھا جا سکتا۔ ہاں وہ اپنا منہ چڑھانے کی ضرور کوشش کریں گے اور اپنے چیلے چانڈوں سے داد بھی ضرور لیں گے، اگرچہ علمی حلقوں میں انہیں فضیحت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن ان کی بلا سے ان کا تو مقصد ہی صرف یہ کہ اتنی بڑی علمی کتاب کے جواب میں قلم فرسائی کریں، یعنی بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اوائل قرن یہ کتاب کا حوالہ ہے 350 صفحے کا ایک صدر رسالہ بنام حدیث ثقلین، جو کہ مدرسہ محمدی سدھو شریف ضلع جھنگ کے بعض مدرسین کاوش قلم کا نتیجہ ہے، جس میں ابقات انوار کی حدیث ثقلین کے متعلق 2 جلدوں کے جواب دینے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، اور جناب علامہ حامد حسین صاحب نے ناقابل رد دلائل سے جو یہ ثابت کیا تھا کہ حدیث ثقلین میں کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کے الفاظ موجود ہیں، مجیب نے بزم خود اس متواتر حدیث کی سند میں خدشہ واقع کر کے یہ ثابت کرنے کی صحیح حاصل کی ہے کہ اس حدیث میں کتاب اللہ و سنتی وارد ہے۔ ہم نے اپنی عنقریب شائع ہونے والی کتاب انشاءاللہ تحقیقات الفوقین فی حدیث ثقلین میں اس رسالے کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا اور ہمت شکن جواب بثواب تحریر کر دیا ہے۔ امید ہے اب ان کو یارائے سخن آرائی نہ ہوگا۔ نمبر 77 سید ناصر حسین ابن سید حامد حسین صاحب ابقات الانوار کے یگانہ روزگار عالم علامہ و فاضل فہار خلفۂ رشید اور سب کمالات و آثار میں اس بحر ذخائر کے صحیح وارث ہیں۔ یہ جناب مدت العمر دیگر علمی اور تحقیقی مشاغل کے ساتھ ساتھ ابقات الانوار کی تمیم و تکمیل میں بھی مشغول رہے اور وہ اس سلسلے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اس کی چند جلدیں تحریر فرمائی، افسوس کہ اس علمی ذخیرے کی فقط چند جلدیں اب تک قوم کے ہاتھوں تک پہنچی ہیں، دیگر مجلدات ایک محفوظ خزانے کی طرح ابھی تک لکھنؤ کے مشہور عالم کتب خانہ ناصریہ کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ خدا کرے کہ کسی طرح اس کتاب جلیل کی باقی مجلدات بھی چھپ کر شائقین تک پہنچ جائیں۔ سنا ہے کہ ایران میں اس کی طباعت کا کام شروع ہو گیا ہے، خدا کرے یہ خبر صحیح ہو۔ پہلے بھی ایران میں اس کی بعض مجلدات چھپی تھی، نامعلوم کن حالات کی بنا پر یہ سلسلہ مسدود ہو گیا تھا۔ تقاضے میں ہم کے اس دور میں اس کتاب کے ایک جامع خلاصے کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ سعادت کس کے حصے میں آتی ہے، بہتر ہوتا کہ اسی خاندان کا کوئی چشم و چراغ اس اہم کام کو سر انجام دے دیتا۔ برسبیل تذکرہ، چونکہ یہاں کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا ذکر آ گیا ہے تو یہاں برسبیل تذکرہ کچھ اس کتاب اور کچھ اس کے جوابات کے بارے میں تبصرہ کر دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ سو مخفی نہ رہے کہ اگرچہ عوام بلکہ اکثر خواص میں بھی مشہور یہ کہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبد العزیز دہلوی کی تصنیف ہے، چنانچہ نزہۃ الاثنا عشریہ، صارم تبار، سیف ناصری، صوارم الہبات اور حسام الاسلام وغیرہ کتب جلیلیہ کی تصنیف تک یہی خیال عام تھا کہ یہ کتاب شاہ صاحب موصوف کے قلم باطل رقم کا نتیجہ ہے، لیکن جناب سلطان العلماء سید محمد طاب زا کے آخری ایام میں یہ انکشاف ہو کہ یہ کتاب دراصل سوائق ملا نصر اللہ کابلی کا سرقہ اور اس کا ترجمہ ہے۔ اصل سوائق کا قلمی نسخہ دستیاب ہو گئے تھے جس سے یہ انکشاف ہوا، چنانچہ اس وقت سے جو کتابیں تحفر کے جواب میں لکھی گئیں ان کے حواشی پر
سواقع کی اصل عبارت بھی درج کر دی گئی تھی، جس کے بعد یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال اصل کتاب تحفہ 12 ابواب پر مشتمل ہے، جس کے ہر باب کے جواب میں نزہت اثنا عشریہ کی ایک جلد لکھی گئی۔ اس کے علاوہ تحفے کے مختلف ابواب کے جواب میں علماء شیعہ قصرہم اللہ فی بریہ نے جو جوابات لکھے، ان کی تفصیل ابواب تحفہ درج ذیل ہوگی۔ تحفے کے باب اول میں شاہ صاحب نے اس کا دعویٰ کیا تھا کہ مذہب شیعہ ایجاد کردہ عبداللہ بن سبا یہودی۔ اس کے جواب میں کتاب سیف ناصری جناب علامہ محمد قلی خان صاحب مرحوم ایک لاجواب کتاب ہے۔ باب دوم تحفہ یہاں بیان مقاصد شیعہ میں ہے۔ اس باب کا جواب نزہہ میں نہیں ملتا، مگر جناب علامہ مفتی محمد قلی خان صاحب مرحوم نے تقلب المقاصد میں ایسا مدلل جواب دیا ہے کہ قابل دید ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، جس کو بہت عرصہ ہوا 1226 ہجری میں بمقام دہلی چھپی تھی۔ باب سوم تحفہ میں ذکر اسلاف شیعہ ہے۔ اس کا جواب نزہت اثنا عشریہ جلد سوم میں شائع ہو گیا ہے، مگر افسوس وہ نسخہ بھی کمیاب ہے، صرف کتب خانہ سرکار مولانا سید ناصر حسین صاحب قبلہ مرحوم میں موجود ہے۔ باب چہارم تحفہ اقسام اخبار شیعہ اور احوال رجال میں اسناد میں ہے۔ اس کا جواب جلد چہارم نزہت اثنا عشریہ میں صرف شائع ہوا، بلکہ چھپ بھی گیا، اگرچہ وہ بھی نادر الوجود ہے۔ اس کتاب سے علامہ مرحوم کے غزرات علمیہ کا اور بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کیسی لیاقت علمی عطا فرمائی تھی، کیونکہ باب امامت و متعین میں صدہا کتابیں سلف سے آج تک لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں کچھ تحریر کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، بخلاف اس بحث کے کہ ہم جہاں تک جانتے ہیں یہ پہلی کتاب ہے جو اس جامعیت اور معقولیت سے لکھی گئی۔ باب پنجم تحفہ ذکریات شیعہ میں ہے کہ اس کا جواب بھی مکمل نزہت اثنا عشریہ جلد پنجم میں شائع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے سے اور بھی یقین ہوتا ہے کہ باب وردوم تحفے کا جواب بھی علامہ نے ضرور لکھا ہوگا، اگرچہ ہم کو نہ ملے۔ اس باب پنجم کے جواب میں جناب غفران مآب مولانا سید دلدار علی صاحب اعلیٰ مقامہ نے بھی صدر ارم الاحیات تحریر فرمائی، جو اس زمانے میں چھپ گئی تھی۔ باب ششم تحفہ نبوت کے متعلق ہے، جس کا جواب جناب غفران مآب تاب سعد نے احسام الاسلام میں تحریر فرمائی۔ اس باب کا جواب نزہت میں نہیں ملتا۔ باب ہفتم تحفہ امامت کے متعلق ہے۔ اس کا جواب جناب غفران مآب نے شروع کیا، مگر نہ تمام رہا۔ پھر جناب مفتی محمد قلی خان صاحب مرحوم نے برہان السعادہ لکھی، اور جناب سلطان العلماء مرحوم نے بوارق موبقہ، اور جناب مفتی محمد عباس صاحب علیہ مقامہ جواہر العبقریہ تحریر فرمائے، اور کتاب مستطاب ابقات الانوار نے جو 30 جلدوں میں اس کا ایسا خاتمہ کیا کہ قیامت تک اہل سنت سے اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس کہ ہنوز یہ کتاب ناتمام ہے اور باوصیف کے مسودات موجود ہیں، مگر ترتیب و تالیف اس کی انجام نہیں پائی۔ خداوند عالم جلد کچھ ایسے اسباب مہیا کرے کہ یہ کتاب مکمل شائع ہو جائے، الہی آمین۔ باب ہشتم تحفہ امور معاد کے متعلق ہے، جس کا جواب جناب غفران مآب تاب سرا نے احیاء سنہ میں تحریر فرمایا ہے۔ باب نہم تحفہ مسائل فقہ میں شاہ صاحب نے لکھا تھا، جس کا جواب نزہہ جلد 9 میں دیا گیا۔ یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے۔ باب دہم رد متعین خلفائے ثلاثہ میں، جس کا جواب کتاب تشنید التعین میں اس شرح و بسیط سے مرقوم ہے کہ
مرقوم ہے کہ حیرت ہوتی ہے کیونکہ ایسی کتاب لکھی گئی۔ اس باب میں تانر رما جناب سلطان العلماء خاص بحث سے فدق ہیں۔ بارقہ زخیمہ خاص کر بارقہ زخیمیہ خاص بحث متا میں قابل دید ہے، جس کا جواب رشید الدین خان نے شوکت عمریہ میں لکھا اور اس کا جواب ضربت حیدریہ میں دیا گیا جو 2 جلدوں میں ہے۔ باب یازدہم خواص مذہب شیعہ میں ہے، جس کا جواب مفتی محمد قلی خان صاحب اعلیٰ مقامہ نے مصارف الافہام میں تحریر فرمایا۔ باب 12 تولا و تبرہ ہے، جس کا جواب جناب غفران مآب تاب نے سران ذوالفقار میں تحریر فرمایا۔ نمبر 78 سید ظہور حسین لکھنوی، یہ بزرگ بہت عظیم القدر جلیل الشان عالم و فاضل تھے اور منقول و معقول میں برابر مہارت تامہ رکھتے تھے، بالخصوص حسب شنید معتبر معقولات میں تو اپنے وقت میں ان کا کوئی عدیل نہ تھا۔ تمام زندگی تعلیمی و تدریسی اور علمی مشاغل میں گزری، مختلف علوم و فنون میں گرا قدر تصانیف بھی چھوڑیں، مگر فلک نہجار کی کج رفتاری سے اکثر منظر عام پر نہ آ سکیں۔ علم کلام میں ان کے بعض رسائل مطبوعہ موجود ہیں، جیسے نمبر 1 کتاب توحید، نمبر 2 کتاب العدل، نمبر 3 کتاب النبوہ۔ اصول کافی کی بڑے علمی رنگ میں شرح لکھنا شروع کی تھی، مگر افسوس یہ سلسلہ بعض ابواب کی شرح سے آگے نہ بڑھ سکا۔ نمبر 79 سید ابو القاسم ابن سید حسین الرضوی القمی اللاہوری، بہت بزرگ مرتبہ عالم و متکلم تھے۔ پنجاب میں ان کی علمی خدمات سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں۔ مرحوم نے علاوہ تفسیر وغیرہ کے علم کلام میں بہت سی کتب اور رسائل تصنیف فرمائے، ان میں سے مندرجہ ذیل کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں: معارف الملہ ناریہ، برہان المتع، عشرہ کاملہ، شرح تجرید۔ علاوہ بری ان کی تفسیر بے نظیر لوائح التنزیل 13ویں پارے تک بھی صباحت کلامیہ کا ایک عمدہ شاہکار ہے۔ قرن چہاردم 1322 ہجری۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 8 کا آغاز ہم عالم نمبر 80 سے کریں گے انشاءاللہ۔